وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، اور وہاں جو رہنے والے تھے ان کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر لیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات سمجھ لیجئے، یستضعف جو ہے، اگر یہ صرف باب افعال سے ہوتا تو اس کا مطلب تھا کمزور کر رکھا تھا اس نے ان میں سے ایک گروہ کو، پھر اس کا معنی یہ ہونا تھا۔ لیکن یستضعف باب استفعال ہے۔ اس پر اکثر مفسرین نے یہ کہا ہے کہ چونکہ یہ اس میں حروف زیادہ ہیں، کلمات زیادہ ہیں، تو جس لفظ کے اندر کلمات زیادہ ہوں اس کے اندر معنی کے اندر شدت آ جاتی، لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ بہت زیادہ کمزور کر رکھا تھا۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا، اور اکثر مفسرین نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ کمزور کر رکھا تھا۔ یستضعف، اس نے کمزور کر رکھا تھا، طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو بہت زیادہ کمزور کر رکھا تھا۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ باب افعال سے باب استفعال میں چونکہ کلمات زیادہ ہیں، اس لیے زیادہ کلمات اس کمزور کر دینے کی شدت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، لیکن یہ اکثر مفسرین نے لکھا ہے، یہ ان کا قاعدہ ہو سکتا ہے درست ہو، چونکہ زیادہ لوگوں نے لکھا ہے اس لیے امکان ہے کہ یہی بات درست ہوگی۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ باب استفعال کے حوالے سے کیا۔ باب استفعال کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں طلب پائی جاتی، اور طلب پائی جاتی ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا جو میں نے ترجمہ کیا ہے کہ کمزور کرنا چاہتا تھا، کمزور کر نہیں رکھا تھا، اس نے کمزور کرنا چاہتا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس نے کمزور کیا ہوا تھا اور وہ مزید کمزور کرنا چاہتا تھا۔ یستضعف، اس میں طلب پائی جاتی ہے، کمزور کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں اللہ کریم اصل میں بتا یہ رہے ہیں کہ فسادی تھا، بہت اپنے آپ کو کبریائی اور تکبر میں مبتلا کر رکھا تھا، سرکشی میں مبتلا کر رکھا تھا، اور مختلف گروہوں میں عوام کو تقسیم کر رکھا تھا، اور ایک گروہ کو تو انتہائی دبانا چاہتا تھا، اس کو کمزور کرنا چاہتا تھا۔ کمزور پھر کر لیا اس نے، کر تو نہیں سکا۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہی لوگوں کو جن کو وہ کمزور کرنا چاہتا تھا، وَنُرِيدُ، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، جن کو وہ کمزور کرنا چاہتا تھا ان کے بارے میں ہم چاہتے تھے کہ ان کے اوپر احسان کریں۔ لہٰذا ایک طرف فرعون چاہتا ہو اور ایک طرف اللہ چاہتا ہو تو بات کس کی پوری ہوگی؟ یقیناً اللہ کی پوری ہوگی۔ لہٰذا اس کا ترجمہ اس کے لغت کے اعتبار سے بھی یہی بنتا ہے، اور سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی یہی بنتا ہے کہ وہ کمزور کرنا چاہتا تھا۔ کمزور کیسے کرنا چاہتا تھا؟ یذبح ابناءہم، ایک تو ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، اللہ اکبر، ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، فسادیوں میں سے تھا۔ اللہ، اب یہ جو ان کو کمزور کرتا تھا، بچے ذبح کر دیتا تھا، کیوں کرتا تھا؟ پہلے بھی اس کی بات سورہ بقرہ کے حوالے سے ہو چکی، سورہ بقرہ کے آیت نمبر 49 میں اس کا ذکر ہوا، وہاں بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور عام جو مفسرین کا خیال ہے وہ تو یہی ہے کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک بچہ ہوگا جو میری سلطنت کے خاتمے کا باعث ہوگا، یا اس نے کوئی ایسا خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر معبرین نے یہ کی تھی کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی بچہ ہوگا جو تیری سلطنت کے خاتمے کا باعث بنے گا، اس لیے اس نے بچوں کو ذبح کروانا شروع کر دیا۔ ہو سکتا ہے یہ بات ٹھیک ہو، چونکہ اکثر لوگوں نے یہی لکھی ہے، لیکن اس کی کوئی سندن یا کوئی صحیح روایت، مستند روایت نہیں ملتی کہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بتائی ہو، صحابہ کرام نے بتائی ہو کہ اس کا واقعی خواب آیا تھا یا کوئی، یہ اسرائیلی روایات ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، واللہ اعلم۔ اور اگر ہم اس کو اس خواب کے ساتھ منسلک نہ بھی کریں تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بنی اسرائیل کی قوت کو وہ توڑنا چاہتا تھا، اور جیسے ہر دور کے فرائض اپنے جو مد مقابل اکثریتی لوگوں کو قلت میں اور اقلیت میں بدلنا چاہتے ہیں، اور ہمیشہ ان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اسی طرح کے رہے ہیں،
کہ وہ کوئی نہ کوئی طریقہ ایسا اختیار کرتے ہیں کہ ان کے مد مقابل جتنی بھی اکثریت میں ہوں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اقلیت میں بدل دیا جائے. اور ہر دور کے فرعونہ اپنا اپنا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں. اس دور کا فرعون تھا, اس نے طریقہ کار یہ اختیار کیا, کیونکہ پوری جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہ بادشاہ بنے تھے اور بنی اسرائیل سارے منتقل ہوئے تھے, یعنی وہاں کنعان سے وہاں مصر منتقل ہوئے تھے, تو اس کے بعد تو بنی اسرائیل بڑا عرصہ کئی صدیاں جو ہے انہوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں زندگی گزاری. لیکن پھر ایک مسئلہ, یہ جو فرعون تھا یہ مقامی آبادی میں سے تھا, قبطی تھا, لہٰذا اس نے مقامی آبادی والوں کو بلند کیا اور یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو کمزور کیا اور ان کو غلام بنا لیا, خدمت گاری پہ رکھ لیا, اور یہ سارے کے سارے ایسے تھے غلامی کی سی زندگی گزار رہے تھے. اور اللہ کریم نے ذکر کیا جو ہے ان عبدت بنی اسرائیل, تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے. اور وہ جو غلامی کی سی زندگی تھی اس میں بھی بنی اسرائیل کی اکثریت تھی, اور جہاں اکثریت ہو تو ظاہر ہے ان کے جب بچے بھی پیدا ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ آہستہ آہستہ اور اکثریت اختیار کرتے جائیں گے. تو جہاں بھی اکثریت اختیار ہوتی ہے, کوئی بھی قوم کثرت میں ہو جاتی ہے اور اکثریت حاصل کرنے کا خطرہ پیدا ہوتا ہے, تو وقت کے فرعونہ کوئی نہ کوئی ہتھ کنڈا ضرور استعمال کر. یہی کام فرعون نے کیا تھا. یستضعف طائفة منهم, وہ ایک گروہ کو کم کرنا چاہتا تھا, ان کی طاقت توڑنا چاہتا تھا, لہذا اس نے کہا جی ان کے بچے ذبح کر دیا کر تاکہ یہ کہیں ہمارے اوپر چھا نہ جائیں, یہ اکثریت ہو جائے گی, ان کے پاس افرادی قوت آ جائے گی. دنیا میں قوت دو ہی طرح کی ہوتی ہے, ایک افرادی قوت ہوتی ہے اور ایک مادی قوت ہوتی ہے. جس کے پاس یہ دونوں طرح کی طاقت آ جاتی ہے اس کو طاقتور سمجھا جاتا ہے. لہٰذا افرادی قوت, ہیومن ریسورس کم کرنے کے لیے اس نے یہ کام کیا تھا کہ ان کے بچے ذبح, ان کے جو میل بیبی ہیں ان کو ذبح کر دیا جائے, یذبح ابناءہم, بیٹوں کو ذبح کر دیا جائے, ویستحیی نساءہم, ان کی بچیوں کو جو ہے وہ زندہ رکھا جائے. لیکن چونکہ وہ خدمت گاری کا کام لیتا تھا ان سے, لہذا انہوں نے پھر سوچا کہ جب بچے ذبح, اور انہوں نے باقاعدہ چھریاں اور تلواریں لے کے ان کے کارندے گلی گلی پھرا کرتے تھے, اور جہاں کہیں پتہ چلتا بچہ پیدا ہوا قتل کر دیتے. پھر ان کو یہ خیال ہوا کہ خدمت تو ہم انہی سے لیتے ہیں, اور اگر یہ اتنے کم ہو جائیں گے تو پھر ہم خدمت کس سے لیں گے, آخر کچھ نہ کچھ ان میں سے زندہ بھی رکھنے چاہیے. تو اگر تو بات ہوتی وہ خواب والی بات, سمجھ لیجئے, اگر تو صرف خواب والی بات ہوتی کہ اس کو خواب آیا تھا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ تمہاری سلطنت جو ہے وہ تباہ و برباد کرے گا, تو پھر وہ کبھی بھی کسی بچے کو زندہ نہ چھوڑتا. لیکن اگر یہ بات ہے کہ وہ صرف ان کی قوت توڑنا چاہتا تھا اور ان کی اکثریت نہیں ہونے دینا چاہتا تھا, تو پھر جب اس کو یہ خیال آیا کہ پھر ہماری خدمت کون کرے گا, تو اس نے پھر یہ قانون بنا دیا تھا. اور یہ مفسرین نے لکھا ہے, تقریباً سارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے, اور تاریخ سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال بچے زندہ رکھے جائیں, تاکہ کچھ آبادی ہو بھی جن سے ہم خدمت لے سکیں. پوری طرح سے یہ قوت والے نہ بنے, ان کے پاس افرادی قوت نہ آئے, کچھ آئے کچھ نہ آئے. یہی وجہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 1 سال بڑے تھے, جس سال ان کی پیدائش ہوئی ہے اس سال وہ سال تھا جب بچوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا. لہذا ہارون علیہ السلام کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا, وہ بچے وہ پیدا بھی ہوئے پلے بڑے بھی, ان کو کچھ نہیں ہوا, کیونکہ اس سال بچے قتل نہیں کیے جا رہے تھے. لیکن اگلے سال جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہ بچوں کو قتل کرنے والا سال تھا. اللہ اکبر. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اصل بات ان کو, اصل مسئلہ بنی اسرائیل کی قوت کو توڑنا تھا. اور یستضعف, قرآن کا جو بیان ہے یہ بھی یہی بتا رہا ہے, یستضعف طائفة منهم, وہ ایک گروہ کو کمزور کرنا چاہتا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ یہ نیچے ہی رہیں, کمزور ہی رہیں, اور کمزور رکھنا چاہتا تھا, ان کو اوپر نہیں آنے دینا چاہتا تھا. اور سارے کے سارے جتنے بھی دنیا میں فرعونہ آئے ہیں اور فرعون کی نسل جو بھی کوئی آئی ہے, یا فرعونی مزاج رکھنے والے حکمران, ظالم حکمران آئے ہیں, اللہ اکبر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو کیا واقعہ سنا کے تسلی دی جا رہی ہے کہ تاریخ کے اندر
فرعون جیسا ظالم کوئی نہیں آیا اور بنی اسرائیل جیسا مظلوم کوئی نہیں آیا۔ کبھی کوئی قوم دیکھی ہے کہ ان کے بچے پیدا ہوتے ہی قتل کر دیے جائیں؟ اللہ اکبر۔ ہاں آج کے دور میں ہمیں سارے نمونے مل جاتے ہیں، وہ بھی مل جاتے ہیں جو بچوں کو پیدا ہونے کے بعد قتل کرتے ہیں، وہ بھی مل جاتے ہیں جو بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے قتل کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں سب مل جاتا، اللہ اکبر۔ لیکن قرآن کے نزول تک مظلوم ترین قوم صرف بنی اسرائیل تھی اور ظالم ترین آدمی وہ فرعون تھا، لہذا اللہ کریم نے اس کا ذکر کر کے اہل ایمان کو خوشخبری دی کہ وہ اس نے جیسے دنیا والے ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کام کرتے ہیں، تقسیم کرو اور حکومت کرو، یہی فرعون کر رہا تھا۔ تو دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ کام چل رہا ہے کہ لوگوں کو لڑاؤ، ان کو لڑا کے مختلف گروہوں میں تقسیم کرو اور تقسیم کر کے پھر ان کے اوپر حکومت کرو، اس کو توڑو، اس کو جوڑو، اس کو ایک کو چھوٹا کر دو، ایک کو بڑا کر دو، یہ جتنا کام دنیا میں ہو رہا ہے یہ سارا کا سارا فرعون کی سنت ہے۔ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، ان کو اپنے کبھی بھی اپنی عوام کو اکٹھے نہیں ہونے دینا، کبھی بھی ان کو ایک گروہ نہیں بننے دینا، کہیں وہ طاقت بن کے وہ میری سلطنت کو اور میری فرعونیت کو جو ہے چیلنج نہ کر دیں، اس لیے ہمیشہ ان کو گروہوں میں تقسیم کر کے ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ اور یہ فرعون کی سنت ہے، جعل اہلہا شیعا، اس کو مختلف گروہوں میں بنا لیا، تقسیم کر لیا۔ اللہ اکبر۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو تو وہ مسلسل دباتا رہتا تھا، اور کیسے یذبح ابناہم، ان کے بیٹے ذبح کر دیتا تھا، ویستحیی نساءہم، ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا، انہ کان من المفسدین، اس طرح وہ فساد پھیلا رہا تھا، ہی فساد دی۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، سبحان اللہ۔ یہ اس کی چاہت تھی فرعون کی کہ میں اس کو کمزور ہی رکھوں۔ اللہ فرماتا ہے وَنُرِيدُ، اور ہم چاہتے تھے، أَن نَّمُنَّ، کہ ہم احسان کریں، عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ان لوگوں کے اوپر جن کو زمین میں کمزور رکھا جا رہا تھا، بلکہ کمزور رکھا جانا چاہا جا رہا تھا، یوں کہنا چاہیے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ چاہتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں۔ کیا احسان کریں؟ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان میں سے پیشوا بنائیں، ان میں سے امام کھڑے کریں، قیادت کھڑی کریں ان میں سے۔ اس نے تو ان کو دبایا ہوا تھا، ہم ان میں سے قیادت کھڑی کرنا چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ان کو ان کا وارث بنانا چاہتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ ان کو وارث بنانا چاہتا ہے، یہ کمزور کرنا چاہتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے اصل طاقت کس کی ہے، سبحان اللہ۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم زمین میں ان کو اقتدار دیں۔ وَنُمَكِّنَ، اور تمکین دیں، اقتدار دیں، لَهُمْ، ان کو، فی الارض، زمین میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور فرعون اور حامان کو ہم دکھا دیں۔ یعنی ایک بات فرعون چاہتا تھا اور اس نے زمین میں فساد پھیلا رکھا تھا، صرف اپنی بادشاہت کو طول دینے کے لیے اس نے زمین میں فساد پھیلا رکھا۔ اور ہمیشہ جو بھی کوئی فرعون ہوتا ہے وہ اپنی بادشاہت کو، اپنی سلطنت کو طول دینے کے لیے زمین میں فساد پھیلاتا ہے، یہ ان کی سنت ہے۔ ایک طرف اللہ کی سنت ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم کمزور لوگوں کو، جن کو زمین میں کمزور رکھا جا رہا تھا، ان کے اوپر ہم احسان کریں، ہم یہ چاہتے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو امام بنائیں، ان کو پیشوا بنائیں۔ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ان کو ہم وارث بنا دیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ان کو زمین میں اقتدار دیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون،
وہ دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے، جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی حذر جو ہے اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ آپ کسی خدشے کی وجہ سے کسی چیز سے ڈر رہے ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ کسی خوف کی وجہ سے کسی چیز سے بچ رہے ہوں، اس کو حذر کہتے ہیں۔ تو جس خوف کی وجہ سے وہ بچ رہے تھے کہ کہیں یہ ہماری حکومت نہ ختم کر دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم وہی تو ان کو دکھانا چاہتے تھے کہ تم دیکھو ما کانوا یحذرون، جس چیز سے وہ ڈر رہے تھے اور جس چیز سے وہ بچنے کی کوشش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو وہی دکھانا چاہتے ہیں۔ حامان کہتے ہیں فرعون کا وزیر تھا اور اس کا دست راست تھا، اور خاص طور پہ مظالم کے اندر اس کا اعلیٰ کار تھا۔ ہر ظالم کے کو اس طرح کے دست و بازو ملے ہوتے ہیں جو اس کے ظلم کے اندر اس کے اعلیٰ کار بھی بنتے ہیں، اس کے دست راست بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس کے لشکروں کی تیاری اور اس کی ساری جو اس ظلم کے اندر جتنی بھی مدد اور تعاون ہوتا ہے وہ لوگ کرتے ہیں، ان میں سے حامان تھا۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ وہ جو فرعون اور حامان ہے دونوں، ان کو وجنودہما، اور ان کے لشکروں کو، جتنے بھی انہوں نے لشکر تیار کر رکھے تھے اس سارے کام کے لیے کہ ہم اس بنی اسرائیل کو کمزور کریں، جتنے لشکر انہوں نے تیار کر رکھے تھے ان سب کو ہم یہ دکھا دیں ما کانوا یحذرون۔ کیا دکھا دیں؟ وہ دکھا دیں جس سے وہ بچ رہے تھے، جس سے وہ ڈر رہے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے وحی کی، اللہ اکبر، اِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعیہ، کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ مطلب بچہ پیدا ہو گیا، سال بچوں کے قتل کرنے والا تھا، اب وہ بیچاری ڈر رہی تھی کہ اب کسی بھی وقت جو ہے سرکاری ہرکارے آئیں گے اور آ کے قتل کر دیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ جو والدہ تھی ان کو کوئی القاء کر دیا۔ اوحینا، وحی جو ہے، وحی لفظ وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ۔ خفیہ اور لطیف اشارہ ہو جائے، وہ ظاہر ہے کوئی بات القاء بھی ہو سکتی ہے، دل میں بات آ گئی، دل میں بات ڈال دینا، یہ بھی وحی ہے۔ خواب میں کوئی اشارہ ہو جائے، آدمی کو رہنمائی ہو جائے، یہ بھی وحی ہو سکتی ہے۔ فرشتہ آ کے بتائے، یہ بھی وحی ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اس وحی سے مراد وہ اصطلاحی وحی نہیں ہے کہ جس سے کوئی شخص، کوئی فرد جو ہے وہ نبی بن جاتا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر جگہ جہاں بھی قرآن نے وحی کا لفظ استعمال کیا ہے، اگر اس کا مطلب نبوت ہو اور ہم یہ کہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نبیہ بن گئیں، تو یہ بات دو وجہ سے غلط ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ اللہ کریم نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 7 کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے جتنے بھی نبی بنائے ہیں وہ سارے مرد تھے، عورت کوئی نبی نہیں تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ام موسیٰ جو تھی وہ نبیہ نہیں تھی۔ جب نبیہ نہیں تھیں تو پھر اس کا مطلب ہے یہ وحی نبی بنانے والی وحی نہیں تھی، چاہے وہ القاء ہوا ہو دل میں، چاہے فرشتے نے آ کے بات کہی ہو، چاہے خواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہو۔ یہ تو اس کی کیفیت تو ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتائی، لیکن سورۃ النحل کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو بھی وحی کی ہوئی ہے۔ تو اگر ہر وحی کا جو مخاطب ہے وہ اگر نبی بن جاتا ہے تو پھر شہد کی مکھی بھی نبیہ بن گئی، تو ظاہر ہے شہد کی مکھی نبیہ نہیں بنی، تو شہد کی مکھی نہیں نبیہ بنی تو ام موسیٰ بھی نہیں بنی۔ اور صرف یہ جیسے شہد کی مکھی کو القاء کیا، اور ظاہر ہے شہد کی مکھی کو القاء کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کی فطرت میں رکھ دیا، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی القاء کر سکتا ہے کسی بھی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شہد کی مکھی کو القاء کیا ہے اسی طرح ام موسیٰ کو القاء کر دیا۔ اور اگر فرشتہ بھی آیا ہو تو تاریخ کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس فرشتے آئے ہیں۔
فرشتوں نے آ کے باتیں کی ہیں، لیکن حضرت مریم کے پاس فرشتہ آیا، اس نے باتیں کی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ کے پاس فرشتہ آیا، اس نے آ کے بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ وہ گنجے اور کوڑی کا ذکر کیا کہ اس کے پاس بھی فرشتہ آیا تھا، اس نے آ کے بات کی۔ تو کوئی بھی ان میں سے نبی نہیں بنا، تو اس کا مطلب ہے ہر وہ شخص جس سے فرشتہ آ کے گفتگو کرے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ فرشتے کے بات کرنے سے وہ نبی بن جائے۔ نبی صرف اللہ کے فضل سے بنتا ہے، اور وہ جو اصطلاحی وحی ہے، جو نبی بنانے والی وحی ہے، وہ صرف نبیوں پہ آتی ہے، اور اس کے علاوہ کسی کے دل میں بات ڈال دینا، کسی کو خواب کے ذریعے بتا دینا، یا ایون فرشتہ بھی آ کے بتا دے، تو یہ نبوت والی وحی نہیں ہوتی۔ لہذا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے ام موسیٰ کی طرف وحی کر دی، یعنی ان کے دل میں بات ڈال دی، ان کو القاء کر دیا، یا جیسے بھی بات بتا دی۔ ان ارضعیہ، اس کو دودھ پلاتی رہو۔ اچھا، ام موسیٰ کون تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کے والدین کے حوالے سے مسلم شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے والد جو تھے ان کا نام عمران تھا، لیکن والدہ کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور یہ کسی بھی صحیح حدیث کی یا کسی بھی صحیح روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام ذکر نہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا نام لکھا ہے ایارفت، مثلا ایک کسی نے لکھا ہے ایارفت ان کا نام تھا، یا ایک نام مفسرین نے لکھا ہے لوحہ، کہ ان کا نام تھا لوحہ۔ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی نام ہو، یہ اسرائیلی روایات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب قرآن نے ان کا نام نہیں بیان کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بیان نہیں کیا، قرآن نے ام موسیٰ کہا تو ہم بھی ام موسیٰ ہی کہہ دیں گے کہ وہ ام موسیٰ تھیں۔ ان ارضعیہ، کہ دودھ پلاتی رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب تمہیں کوئی خدشہ لاحق ہو، خوف لاحق ہو اس کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، پھر اس کو ڈال دے تو دریا میں۔ اب ظاہر ہے کہ دریا میں جب ڈالنا ہے تو اس وقت تو بڑے حالات خراب ہو جاتے ہیں کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، نومولود ہے، اس کو آپ دریا میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ساتھ ہی فرما دیا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اس بات سے ڈرنا نہیں ہے کہ تو اس کو دریا میں ڈال رہی ہے تو اب کیا ہوگا، اب کوئی اور خدشہ خطرہ اپنے ذہن میں نہیں لانا، ڈرنا بھی نہیں ہے، وَلَا تَحْزَنِي، اور اس بات کا غم بھی نہیں کرنا کہ ہائے میرا بچہ میں نے دریا میں ڈال دیا، اس بات کا غم بھی نہیں کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اس کو واپس لا دیں گے تجھے، واپس لوٹا دیں گے تیری طرف۔ اِنَّا، بے شک ہم، رَادُّوهُ، واپس لوٹا دیں گے، واپس لوٹانے والے ہیں، الیک، تیری طرف، وَجَاعِلُوهُ، اور اس کو بنانے والے ہیں، من المرسلین، رسولوں میں سے۔ یعنی یہ دو باتیں، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ چھوٹی سی آیت ہے، اس میں اللہ کریم نے دو باتوں کا حکم فرمایا ام موسیٰ کو، دو باتوں سے منع فرمایا اور دو وعدے فرما لیے۔ سبحان اللہ۔ حکم فرمایا ان ارضعیہ، ایک تو دودھ پلاؤ، اور دوسرا حکم فرمایا فالقیہ فی الیم، کہ اس کو دریا میں ڈال دینا۔ جب ڈر ہو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب خوف خدشہ محسوس ہو تو اس کو سمندر میں یا دریا میں ڈال دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور دو باتوں سے منع کیا، ایک تو ڈرنا نہیں ہے اور غم نہیں کرنا، پھر دو وعدے کیے، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم اسے تیری طرف واپس لوٹانے والے ہیں۔ ایک وعدہ یہ، دوسرا وعدہ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ اس کو ہم رسولوں میں سے بنانے والے ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اللہ اکبر۔ پس اٹھا لیا، فَالْتَقَطَهُ، پس پا لیا، اصل میں التقطہ کا مطلب ہوتا ہے گم شدہ چیز کو پا لینا۔ گم شدہ چیز اگر کسی کو مل جائے تو اس کو کہتے ہیں التقط، وہ اس نے گم شدہ چیز اٹھا لی، پا لی، اٹھا لی۔ فَالْتَقَطَهُ، پس اس کو اٹھا لیا، ایسے جیسے کوئی گم شدہ چیز ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ دریائے نیل تھا اور اس کی بہت ساری حصے بنتے تھے، کچھ حصہ جو ہے وہ فرعون کے محل کی طرف جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی جو ام موسیٰ کا گھر تھا
وہ دریا کے کنارے ہی تھا لیکن بالائی جانب تھا، وہاں سے پانی اس طرف سے آتا تھا اور فرعون کے محل کی طرف جاتا تھا، اور پھر اس میں سے کوئی ایک نالی جو ہے وہ یہ ایک حصہ اس کا وہ فرعون کے محل کے اندر کی طرف جاتا تھا۔ بعض نے کہا کہ نہیں بالکل ساتھ سے گزرتا تھا، تو انہوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ یہ جناب ایک تابوت جا رہا ہے، تو انہوں نے پکڑ لیا۔ فَالْتَقَطَهُ کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ جیسے دریا میں کوئی گم شدہ چیز جا رہی ہو، انہوں نے ایک گم شدہ چیز سمجھ کے اس کو پکڑ لی۔ اب وہ پکڑا تو انہوں نے اپنی طرف سے، تو وہ تھا تابوت، لیکن جب پکڑا تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچہ ہے۔ آل فرعون، فرعون کی آل نے یعنی فرعونیوں نے پکڑا، فرعون کے لشکر کے لوگوں نے جو بھی اس کے ہرکارے تھے وہ انہوں نے دیکھا کہ ایک تابوت جا رہا ہے، انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس لیے پکڑ لیا کہ یہی آخر کار ان کے لیے ہوگا دشمن اور ان کے لیے غم کا باعث، کہ وہی موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں ان کا پکڑا جانا، اب دیکھیں یہاں سے ان کی سٹوری شروع ہو رہی ہے کہ انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑنے سے اسی نے آخر کار ان کے لیے غم کا باعث اور دشمنی کا باعث ہونا تھا۔ لِيَكُونَ لَهُمْ، تاکہ وہ ہو جائے ان کے لیے عَدُوًّا دشمن، وَحَزَنًا اور غم کا باعث۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ان فرعون و حامان و جنودہما، بے شک فرعون اور حامان و جنودہما اور ان کے لشکر، کانوا خاطئین، یہ سارے کے سارے خطا کار تھے، گناہ گار تھے۔ اب یہ جو خطا کار ہونا ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہمارے اکثر ذہن میں آتا ہے کہ خطا تو ہوتی ہے جو بھول کر ہو جائے، خطا تو بھول کر غلطی ہونے کو کہتے ہیں۔ تو یہ فرعون اور حامان اتنے بڑے مجرم، اور ان کے بارے میں یہ کہنا کہ بھول کر غلطی کی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک ہے اخطأ یخطئ، باب افعال سے، تو اس کا معنی ہے بھول کر غلطی کرنا۔ ایک ہے خاطئ یخطئ، باب سامعہ سے، تو اس کا معنی بھول کر غلطی نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر خطا کرنا، جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ تو یہ جو خاطئین ہے یہ خاطئ یخطئ سے ہے، اور یہ قرآن میں کئی جگہ پہ بیان ہوا، میں سے ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، سورۃ العلق کے اندر خاطئہ، کہ وہ جھوٹی پیشانی یا پیشانی کے بال، خاطئہ جو انتہائی گناہ گار تھی، یہ ابو جہل کے لیے کہا۔ تو خاطئہ کا مطلب وہ خود سے گناہ گار تھے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ بھی خاطئہ یخطئ سے ہے۔ اسی طرح انک کنت من الخاطئین، سورہ یوسف کے اندر فرمایا انک کنت من الخاطئین، تو یہ بھی خاطئہ یخطئ سے ہے۔ تو یہاں یہ جو خاطئین ہے یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ یہ انتہائی بڑے گناہ گار تھے، یہ بدبخت بڑے مجرم تھے، اور یہ دونوں مجرموں میں سے تھے۔ اللہ وقالت امرأۃ فرعون، اب دیکھیں پکڑا فرعونیوں نے تھا، فوجیوں نے، ان کے جو بھی ہرکارے تھے انہوں نے پکڑ کے وہ لے آئے، انہوں نے آگے دکھایا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اب یہ فرعون کی بیوی نے کہا، اللہ اکبر، قرۃ عین لی ولک، سبحان اللہ، بچہ دیکھا، بچہ، اور وہ بھی کسی نبی کا بچپن، موسیٰ علیہ السلام، تو کتنی ان کے اندر خوبصورتی ہوگی، بچہ ویسے ہی خوبصورت لگتا ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ولک، اور تیرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے۔ بچہ دیکھ کے اتنا مطلب خوبصورت، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے تیرے لیے
اپنی طرف سے محبت ڈال دی. سبحان اللہ. تو گویا موسیٰ علیہ السلام کو جو دیکھتا تھا وہ ان کی محبت کا اسیر ہو جاتا تھا. تو وہ ایک خاتون، اس نے بچہ دیکھا اور بچہ دیکھ کے اس کی اسیر نہ ہو تو وہ تو جیسے پھڑک ہی گئی اور اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ دیکھیں میرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تیرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، اس نے تو ہماری آنکھیں ٹھنڈی کر دی. سبحان اللہ. وہ ایک مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کہتے ہیں یہ دل کی خوشی کو آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہتے ہیں؟ یعنی اب یہ قرآن کا بیان ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی کہ خوشی دل کی ہوتی ہے، کہا اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک جاتا ہے. خوش تو دل ہوتا ہے نا، آنکھیں تو نہیں خوش ہو رہی ہوتی. خوش دل ہو رہا ہوتا ہے اور دل کی خوشی کو ڈسکرائب ایسے کیا جاتا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک. سبحان اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. سبحان اللہ. میں نماز پڑھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. آنکھیں ٹھنڈی ہونے کا مطلب دل خوش ہو جاتا ہے. تو دل کا جو انبساط ہوتا ہے، دل کی خوشی ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے ڈسکرپشن ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. تو کسی مفسر نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا کہ یہ جو سائنسدان ہے نا، میڈیکل سائنٹسٹ، انہوں نے بتایا کہ جو انسانی جسم کا جو درجہ حرارت ہے نا، اس میں سب سے کم درجہ حرارت آنکھوں کا ہوتا ہے. یعنی انسانی جسم کا عام طور پہ جو درجہ حرارت وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے. تو جو آنکھیں ہیں ان کا درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. یعنی اتنا فرق ہوتا ہے. اور 9 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ اگر آنکھوں کا درجہ حرارت ہو جائے تو یہ ابل جائیں اور یہ اپنا وجود قائم نہ رکھ سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے جسم کا جو پورا حصہ ہے، پورا جسم کے تمام اعضاء ہیں، ان میں سے سب سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ آنکھوں کا رکھا ہے. آنکھیں ٹھنڈی رہیں تو پورا جسم ٹھیک چلتا ہے. لہٰذا قرۃ عینی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور جب قرآن کہتا ہے قرۃ عینی لی ولک، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، تو اس کا مطلب ہے کہ پورے دل کا اطمینان اور دل کی خوشی اس بات میں ہوتی ہے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، پورے دل کا نظام اس کے ساتھ منسلک ہے. اللہ واللہ اعلم. بہرحال دلچسپ بات ہے جو میں نے پڑھی تو میں بڑا خوشی مجھے ہوئی کہ میں نے کہا لوگ دیکھیں کس طرح سے اور کس زاویے سے ماشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو قرۃ عینی لی ولک، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیرے آنکھوں کی بھی ٹھنڈک. لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. اللہ اکبر. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جو لا تقتلوہ یہ کہا فرعون کی بیوی نے، اور فرعون کی بیوی کون تھی؟ سبحان اللہ. اچھا ساتھ اس نے کہا عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ دے. عسیٰ کا معنی امید ہے یا ہو سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے فائدہ مند، ینفعنا، یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو پتہ نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان کو سارے اللہ کی اس نظام کا نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کیا تدبیر کر رہا ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی، لیکن یہ کہا. اچھا جی، یہاں پہ یہ سمجھ لیں کہ یہ قول جو ہے لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ فرعون کی بیوی کا قول ہے، یہ فرعون کا قول نہیں. اس سے لا تقتلوہ سے ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. قتل کرنے کے لیے تیار اس لیے ہو گئے تھے کہ ان کو یقین تھا کہ یہ بنی اسرائیلی بچہ ہی ہے. اگر ان کو یہ ہوتا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کہیں اور کا بچہ ہے، تو وہ قتل کرنے کے لیے تیار نہ ہوتے. ان کو یہ یقین تھا کہ یہ بنی اسرائیلی بچہ ہے، اور بنی اسرائیلی سمجھتے ہوئے اس کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے. لیکن اس کی بیوی نے کہا کہ نہ، اس کو قتل نہ کرو. اور پھر فرعون کو یہ سمجھایا کہ اس کو قتل نہ کریں، ہم اپنے گھر رکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں ہو سکتا ہے فائدہ ہو، یہ بچہ بڑا ہو جائے، ہماری اولاد بن جائے، اس سے ہمیں فائدہ ہو. اللہ اکبر. اور اس کو ہم بیٹا بنا لیں. فرعون کی بیوی کو پھر کیا فائدہ ہوا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ مومنہ تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد تو بڑے بڑے کامل ہوئے ہیں، مرد تو بڑے بڑے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں جو کامل ہوئے ہیں، اللہ اکبر، لا یکمل من النساء
الا آسیہ تمرات فرعون، آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کے علاوہ کوئی عورت کامل نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! یا آپ نے آسیہ کا نام لیا یا مریم بنت عمران یا مریم علیہ السلام کا ذکر کیا، یا پھر تیسرا ایک ذکر یہاں پہ کیا کہ ان فضل عائشہ علی سائر النساء، کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت ہے تمام عورتوں کے اوپر، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ وہ تو ایسے ہے جیسے کفضل الثرید علی سائر الطعام، جیسے گوشت کے شوربے میں آپ روٹی بھگو کے کھا لیتے ہیں، اس دور کا سب سے اچھا کھانا سمجھا جاتا تھا سرید، تو فرمایا جس طرح سرید کی فضیلت سارے کھانوں کے اوپر ہے، سب سے اچھا کھانا جیسے وہ ہے، ایسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ساری خواتین کے اوپر۔ 3 خواتین کا ٹوٹل نام لیا اس حدیث کے اندر۔ اللہ، یہ ہے وہ آسیہ، سب سے پہلا نام آسیہ کا لیا۔ تو فائدہ ہوا نا، یہ ہے فائدہ کہ دنیا میں بھی فائدہ ہوا، آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوا، ان ينفعنا۔ تو اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قول تو فرعون کی بیوی کا تھا، اگر یہ بات فرعون بھی کہہ دیتا تو اس کو بھی فائدہ ہو جاتا۔ یہ اس نے نہیں کہا، یہ اس نے تو، وہ چونکہ اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے نبی کا دشمن تھا، اس سے یہ بات نہیں منہ سے نکلی کہ ہم اس کو رکھ لیتے ہیں شاید یہ فائدہ دے۔ اگر وہ ایسی کوئی بات کرتا تو شاید اس کو بھی فائدہ ہو جاتا۔ یہ چونکہ آسیہ کا قول تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو جو ہے وہ فائدہ دے دیا، سبحان اللہ۔ لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا معاملہ ہے اور کیا نہیں۔ واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، سبحان اللہ۔ ادھر یہ سکیمیں بن رہی ہیں کہ اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں، موجیں لگی ہوئی ہیں، بچہ مل گیا ہے، ادھر جو ام موسیٰ تھی، اللہ اکبر، بے قرار۔ اللہ فرماتا ہے واصبح، اور ہو گیا، فؤاد ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل، فارغہ، بالکل خالی ہو گیا۔ خالی کس سے ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہیں، فارغا من کل شیء غیر ذکر موسیٰ، کہ وہ سوائے ذکر موسیٰ کے ان کو کسی اور بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی تھی، ہر وقت بے قرار موسیٰ کے لیے۔ اللہ، ماں، پھر اس کا بچہ، پھر نومولود، پھر اس کو دریا میں ڈال دیا، بچہ کدھر چلا گیا، اور اس کو اتنی بے قرار۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کادت لتبدی بہی، وہ تو قریب تھا کہ وہ ظاہر کر بیٹھتی اس بات کو، وہ شور مچا دیتی کہ میرا بچہ، ہائے میرا بچہ میں نے دریا میں ڈال دیا، وہ یہ ظاہر کر بیٹھتی، یہ قریب تھا۔ لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کے اوپر بند نہ باندھتے تو وہ اپنا آپ ظاہر کر بیٹھتی، یہ راز فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کے دل پر بند نہ باندھتے، ان کے دل کو مربوط نہ کرتے، اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے۔ لتکون من المؤمنین، سبحان اللہ۔ اور ہم نے اس کا دل کے اوپر بند اس لیے باندھا تاکہ وہ مومنین میں سے ہو جائے، یقین کرنے والوں میں سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شروع میں کہہ دیا تھا نا، ڈرنا نہیں ہے، لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں ہے اور غم نہیں کرنا۔ پریشانی تھی، بے قراری تھی، لیکن اس کو اللہ کی اس بات پر یقین تھا، اللہ کے وعدے پر یقین تھا، اس لیے وہ ظاہر نہیں اس نے کیا۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اس کی بے قراری تھی نا، ماں کی بے قراری بس ماں ہی جانتی ہے، اور ماں جتنی بے قرار تھی، ہو سکتا تھا کہ وہ ظاہر کر دیتی، لیکن اللہ نے اس کا دل باندھے رکھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا